الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین المعین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور رحمت عالم نور مجسم دائی حلیمہ کے حلیم امت کے غمخوار ہم غریبوں کے غم گسار نائب پروردگار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کریں، پڑھیں باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان و کرم کہ اس کی خاص توفیق سے ہم اور آپ تمام لوگ اس پہ پاکیزہ گھر مسجد میں رمضان شریف کے اس مبارک مہینے کے دوسرے جمعہ کی ادائیگی کے حوالے سے حاضر ہیں۔ دعا ہے پروردگار عالم ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ خطبہ مشرفہ کے بعد میں نے قرآن مقدسہ کی آیت کریمہ کے ایک حصے کی تلاوت کی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ تقریباً قرآن مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے 32 مقامات پر زکوٰۃ کا ذکر فرمایا ہے، اور میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے کئی ساری احادیث میں زکوٰۃ دینے والوں کی فضیلت اور نہ دینے والوں کے حوالے سے وعید ارشاد فرمائی ہے۔ بڑی مشہور سی حدیث مبارکہ جو بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، جس کو روایت کیا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسری چیز نماز قائم کرنا، تیسری چیز زکوٰۃ دینا، چوتھی چیز روزے رکھنا، اور 5ویں چیز کعبہ شریف کا حج کرنا۔ تو حدیث مبارکہ میں بھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کئی سارے مقامات پر زکوٰۃ دینے والوں کی فضیلت کو بیان فرمایا اور نہ دینے والوں کے حوالے سے وعید ارشاد فرمائی۔
آپ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک زمانے کے اندر، صحابہ کے زمانے میں، کہ کس طرح وہاں پر زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام ہوتا تھا۔ باضابطہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے ذہین اور تیز دماغ صحابہ کو زکوٰۃ کی وصولی کے حوالے سے مقرر فرمایا تھا۔ سیدنا سرکار عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے عظیم صحابہ کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی وصولی کے حوالے سے مقرر فرمایا تھا، اور ارشاد فرمایا کہ جب تم لوگوں کے یہاں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جاؤ تو نرمی سے پیش آؤ، اور سامنے والوں کو بھی یہ نصیحت فرمائی گئی تھی کہ جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے تمہارے پاس کوئی زکوٰۃ کی وصولی کے حوالے سے آئے تو تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ محبت کے ساتھ جس کی جتنی زکوٰۃ بنتی ہے اس کو اس آنے والے کے حوالے کر دیا جائے۔ تو یہ اہتمام رہا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں زکوٰۃ کی ادائیگی کے حوالے سے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں جب دور آیا جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، ہوا یوں کہ مدینہ شریف کے آس پاس کے جو قبیلے تھے ان قبیلوں میں سے کچھ لوگوں نے انکار کر دیا کہ اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اس طریقے کا انکار کر دیا تو جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف اعلان جنگ کیا۔ سیدنا سرکار عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی جلیل القدر شخصیت جو چھوٹے سے چھوٹے معاملے کے اندر اگر کوئی شریعت کی مخالفت کرتا تھا تو فوراً سخت ہو جاتے تھے، لیکن جب بات یہاں پر آئی تو وہ کہنے لگے ابو بکر جو لوگ توحید کا اقرار کرتے ہیں بھلا ان کے خلاف کیسے قتال کیا جائے گا؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا میں نماز اور زکوٰۃ میں فرق نہیں کر سکتا، جس طریقے سے نماز پڑھنا فرض ہے اسی طریقے سے زکوٰۃ دینا بھی فرض ہے۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف اعلان جنگ کیا، اور بعد میں جا کر کے جناب سیدنا عمر فاروق اعظم اور جو لوگ اس معاملے میں جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے میں موافقت نہیں رکھتے تھے ان کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ان کے خلاف اعلان جنگ فرمایا ہے وہ غلط نہیں فرمایا ہے بلکہ وہ درست فرمایا ہے۔ اور جناب صدیق اکبر نے اس وقت فرمایا تھا اگر کوئی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک زمانے کے اندر ایک اونٹ کی رسی بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا، اور ایک روایت کے مطابق اگر اونٹنی کا ایک بچہ بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا، اور اس وقت اگر وہ زکوٰۃ دینے سے انکار کرتا ہے تو ابو بکر اس کے خلاف اعلان جنگ کرے گا، ابو بکر اس سے قتال کرے گا۔ اس بات سے آپ سمجھے کہ صحابہ کے زمانے میں زکوٰۃ دینے کا اہتمام کیا تھا۔ اسی طریقے سے سیدنا سرکار عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب مبارک دور آیا، آپ کے خلافت کے مبارک زمانے کے اندر آپ نے یمن کی سرزمین پر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب گورنر اور حاکم بنا کر کے بھیجا ہے، ہوا یوں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ مال کا ایک تہائی حصہ مدینہ منورہ سیدنا سرکار عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا، تو حضرت عمر نے خط لکھا حضرت معاذ بن جبل کو اور کہا میں نے تم سے وہاں ٹیکس وصول کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، لوگوں سے جزیہ لینے کے لیے نہیں بھیجا ہے، بلکہ شریعت کا حکم یہ ہے ان لوگوں سے زکوٰۃ لے کر جو مالدار ہیں وہ لوگ اور انہی کے غریبوں کے اندر تقسیم کر دی جائے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی سرکار ساروں کے اندر زکوٰۃ کو تقسیم کر دیا گیا، یہ جو بچ گئی ہے اس کو پھر مدینہ منورہ بھیجا گیا ہے۔ اسی طریقے سے جب دوسرا سال آیا
تو نصف مال حضرت معاذ بن جبل نے مدینہ بھیجا۔ حضرت عمر فاروق اعظم کا وہی ارشاد کہ آخر بات کیا ہے، ان کے مالداروں سے زکوٰۃ لے کر کے ان کے غریبوں میں تقسیم کر دی جائے۔ کہنے لگے سرکار بات اصل میں یہ ہے کہ ان غریبوں میں تقسیم کر دینے کے بعد اتنا پیسہ بچ گیا ہے۔ تیسرے سال جب بات آئی تو حضرت معاذ بن جبل نے سارا کا سارا مال وہاں کے دولت مندوں سے زکوٰۃ کے طور پر وصول کر کے جب مدینہ منورہ بھیجا، پہلے سال تہائی بھیجا، دوسرے سال نصف بھیجا، تیسرے سال سارا کا سارا مال بھیجا۔ عمر فاروق اعظم نے وہی سوال ارشاد فرمایا آخر بات کیا ہے، ہم نے تو یہ کہا تھا کہ دولت مندوں سے مال لے کر غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ اب سنے سیدنا سرکار معاذ بن جبل کا جملہ، کہنے لگے حضرت اصل میں بات یہ ہے کہ لوگوں نے ایمانداری کے ساتھ اس طور پر اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کی اور اس زکوٰۃ کی رقم کو غریبوں میں اس طور پر تقسیم کیا گیا کہ تقریباً 3 سال گزرنے کو آئے، اب یمن کی سرزمین پر کوئی غریب بچا ہی نہیں کہ جس کو زکوٰۃ کی رقم دی جائے، اس لیے ہم نے ساری کی ساری رقم کو آپ کے پاس مدینہ بھیج دیا ہے۔ کیا اہتمام تھا مصطفیٰ جان رحمت کے صحابہ کے زمانے میں زکوٰۃ کی ادائیگی کا کہ 3 سال اگر ایمانداری سے زکوٰۃ کی رقم نکالی جائے تو یمن میں کوئی غریب ہی نہیں بچتا۔ اور آپ دیکھیں سیدنا سرکار عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ کہ جب آپ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے مبارک زمانے کے اندر کہ جب آپ نے خلیفہ مقرر فرمایا تھا تو ہوا یوں، مصر کی سرزمین پر جس کو آپ نے خلیفہ مقرر فرمایا اس نے خط لکھا سیدنا سرکار عمر بن عبدالعزیز کے پاس کہ حضرت یہاں پر کوئی غریب بچا ہی نہیں، آخر زکوٰۃ کی رقم کا کیا جائے۔ عمر بن عبدالعزیز کے مبارک زمانے میں مصر کے حاکم کی جانب سے خط لکھ کر کے روانہ ہوتا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس، یہاں کوئی غریب بچا ہی نہیں، زکوٰۃ کی رقم کا کیا جائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جو نوجوان شادی کے قابل ہے اور ان کی شادیاں نہیں ہوئی، دولت کا انتظام نہیں تو ان کی شادیاں کروا دی جائے، راستوں پر مسافروں کے لیے آرام کی جگہیں بنا دی جائے۔ یہ اس وقت سیدنا سرکار عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا جب مصر کی زمین پر کوئی زکوٰۃ لینے والا رہا ہی نہیں، کیا اہتمام رہا ہوگا ان کے یہاں زکوٰۃ کی ادائیگی کا۔ حتیٰ کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ حکم جاری کیا گیا ایک بندے کو یہ کہ وہ نکلے مصر کی گلیوں میں اور اعلان کرے ہے کوئی غریب کہ اس کی ضرورت کو پورا کیا جائے، ہے کوئی مقروض کہ جس کے قرضے کو ادا کیا جائے، ہے کوئی شادی کے حوالے سے پریشان کہ اس کی شادی کا انتظام کیا جائے۔ ان ساری روایتوں کے پڑھنے کے بعد ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے یہاں زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کیا تھا۔ یاد رکھیں یہ جو زکوٰۃ کا کانسیپٹ اسلام کے اندر ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی بتائی گئی ہے تاکہ معاشرے سے غربت کا خاتمہ ہو جائے، معاشرے سے فقیری کا، غریبی کا خاتمہ ہو جائے۔ اگر آج بھی صحیح معنوں میں لوگوں نے اپنے مالوں کی زکوٰۃ کو ادا کیا ہوتا تو قسم خدا کی آج یہ جو معاشرے کے اندر ہمیں غربت نظر آ رہی ہے، معاشرے کے اندر فقیری نظر آ رہی ہے، یہ غربت ہمیں نظر نہ آتی۔ مگر ہائے افسوس جتنا اہتمام مصطفیٰ جان رحمت کے صحابہ کے دور میں زکوٰۃ کی ادائیگی کا تھا، آج اسی کے برخلاف ہم اتنی ہی سستی زکوٰۃ کی ادائیگی میں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہاں اتنا اہتمام تھا اور ہمارے یہاں اتنی سستی۔ رمضان شریف کا پورا مہینہ گزرنے کو آتا ہے مگر لوگ کہتے ہیں ابھی حساب ہی نہیں لگایا، تو پھر کب قبر میں جانے کے بعد حساب لگاؤ گے یار؟ حساب لگاؤ گے کب؟ میں نے رمضان شریف سے جو پہلا جمعہ تھا شب برات کے مہینے کا آخری جمعہ، اس میں یہ بات کہی تھی کہ صحابہ کی کیفیت یہ تھی کہ وہ رجب کے مہینے میں ہی زکوٰۃ کا حساب لگا لیتے تھے۔
اور شعبان میں زکوٰۃ ادا کر کے فری ہو جاتے تھے تاکہ رمضان شریف کے مہینے میں حقدار لوگ اپنے معاملات ٹھیک طور پر انجام دے سکے۔ وہاں یہ کیفیت تھی، یہاں رمضان پورا گزرنے کو آتا اور کہتے بھی حساب ہی نہیں لگا، تو پھر لگے گا کب جناب؟ یہ ہماری سستی زکوٰۃ کی ادائیگی کے حوالے سے۔ زکوٰۃ فرض ہے، فرض کیا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ فرض ہے، انکار کرنے والا کافر اور ادائیگی میں تاخیر کرنے والا گنہگار، نہ دینے والا گنہگار مجرم۔ اور اس حوالے سے آپ قرآن پڑھیں، مدینے والے کی حدیثیں پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ دینے والوں کی میرے آقا نے کیا فضیلت بیان فرمائی اور نہ دینے والے کے حوالے سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا وعید ارشاد فرمائی۔ ایک اعرابی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس روایت کو بیان کرتے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے آ کر کے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جس عمل کی وجہ سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ کیا فرمایا؟ ایسا کوئی عمل بتائیے کہ جس عمل کی وجہ سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ عمل یہ ہے اللہ کی عبادت کی جائے اس طور پر کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، زکوٰۃ ادا کی جائے، رمضان شریف کے روزے رکھے جائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عمل اس آنے والے کو بتایا۔ جب وہ آنے والا یہ سن چکا، واپس پلٹنے لگا تو یہ کہتا ہوا جا رہا تھا کہ یہ جو مجھے بتایا گیا ہے ان اعمال میں نہ میں کوئی کمی کروں گا نہ کوئی زیادتی کروں گا۔ میرے آقا نے صحابہ کی انجمن میں فرمایا تھا، صحابہ اگر کوئی کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس آنے والے کو دیکھ لیوے۔ یہ فضیلت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی ادائیگی کے حوالے سے بیان فرمائی۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت اور سنیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دیتا ہے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ علیہ السلام وہ 6 چیزیں کون سی ہیں؟ ارشاد فرمایا نمبر 1 نماز، نمبر 2 زکوٰۃ، تیسری چیز میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی امانت داری کرنا، یعنی امانت میں خیانت نہ کرنا۔ چوتھی چیز میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی شرمگاہ کی حفاظت کرنا۔ پانچویں چیز میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی پیٹ کو حرام مال سے بچائے رکھنا۔ اور چھٹی چیز میرے آقا نے فرمائی زبان کو ہر بری بات سے محفوظ رکھنا۔ فرمایا جو ان 6 چیزوں کی مجھے ضمانت دیتا ہے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آپ دیکھیں یہ ساری حدیثیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی بیان، جہاں زکوٰۃ کی اہمیت اور زکوٰۃ کی فضیلت بیان ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت جو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کی سنے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگو اپنے مال کو زکوٰۃ کے ذریعے محفوظ کر لو۔ کیا فرمایا؟ پورے سال لوگ اس حوالے سے دکھڑا روتے وہ میرا فلاں مال ہلاک ہو گیا، وہ میرا فلاں مال برباد ہو گیا، وہ مال کے اندر یہ پریشانی آ گئی۔ آپ نے 50 اسباب تلاش کیے اس حوالے سے۔ میں کہتا ہوں آپ نے سارے اسباب کی طرف توجہ کی، کبھی اس طرف بھی تو توجہ کر لیتے۔ سیدنا سرکار عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں مال خشکی اور تری کے اندر جو ہلاک ہوتا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے۔ مال زکوٰۃ نہ دینے کی بنیاد پر لوگوں کے مال ہلاک ہوتے ہیں۔ مالوں کی ہلاکت کا رونا رونے والوں، کاش کہ تم نے اپنے مالوں کی صحیح طور پر زکوٰۃ ادا کی ہوتی۔ میں کہتا ہوں
بڑے سے بڑے دنیا کے بینک میں آپ اپنی دولت کو جمع کروا دے، مگر کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کا وہ مال محفوظ رہے گا، اس لیے کہ بڑے دنیا کے اندر مالوں کی حفاظت کرنے والے آئے اور چلے گئے، مگر وہ بھی ناکام ہوتے ہوئے نظر آئے، مگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ وہ سچا فرمان کہ جس فرمان کی تائید اللہ کا قرآن کرتا ہے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، محبوب خود کچھ نہیں کہتا، جو کہتا ہے وہ اللہ کا حکم ہوا کرتا ہے۔ زمین آسمان ہو سکتی ہے، آسمان زمین بن سکتا ہے، مگر مدینے والے کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا نے فرمایا مالوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو طریقہ یہ ہے کہ صحیح طور پر زکوٰۃ ادا کر دیا کرو، تم زکوٰۃ ادا کرو گے، دنیا تمہاری مال کی حفاظت کرے یا نہ کرے اللہ غیب سے حفاظت فرمائے گا، شرط یہ ہے کہ صحیح طور پر مالوں کی زکوٰۃ ادا کی جائے۔ تو حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں لوگوں اپنے مال کو زکوٰۃ دے کر کے محفوظ کر لو۔ آگے فرمایا اپنی بیماریوں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو۔ کیا فرمایا؟ اپنی بیماریوں کا علاج دواؤں کے ذریعے تو کرنا ہی ہے، صدقے کے ذریعے کرو۔ کیا فرمایا؟ صدقے کے ذریعے۔ اور آگے ارشاد فرمایا مصیبت کی لہروں کا سامنا دعا کے ذریعے کرو۔ کس کے ذریعے کرو؟ کوئی مصیبت آئے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، رو گڑ گڑاؤ، مگر یہ چیزیں صرف سننے سنانے تک ہی رہ گئی ہے۔ آج مصیبتیں آتی ہیں، پریشانی آتی ہے، دعائیں تو کم کی جاتی ہے، شور زیادہ کیا جاتا ہے، اور اب تو دعاؤں کا اہتمام کہاں رہا ہے۔ آپ لوگوں کو اگر معلوم ہو تو ایک وقت وہ تھا کہ رمضان شریف کے اندر تقریباً 30 کے 30 دن ہی تراویح کے بعد میں ہم دعا کرواتے تھے، مگر 2-4 دن تو زور سے آمین کی آواز آئی اور 3-4 دن کے بعد پھر ساری آواز بند ہو گئی، تو ہم سمجھ گئے کہ اب لوگ کیا چاہتے ہیں۔ یہ کیفیت تھا، یعنی 2-5 منٹ لوگوں کے پاس دعا کرنے کے لیے بھی نہیں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے جس کی جیسی طبیعت ہے چلنے دیا جائے۔ یہ کیفیت لوگوں کی دعاؤں کے حوالے سے، جبکہ آپ دیکھیں ہمارے بزرگوں نے پوری رات خدا کی بارگاہ میں دعا مانگی ہے۔ تجھے پتہ ہی نہیں کہ دعا کی اہمیت کیا ہے، دعا کا مقام کیا ہے، دعا کا مرتبہ کیا ہے۔ یار دعا سے تو تقدیر بدل جاتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا الدعاء صلاح المؤمن، دعا ایمان والے کا سب سے بہترین ہتھیار ہے۔ جہاں پر کوئی ہتھیار کام نہ آوے وہاں پر دعا کام آتی ہے، مگر ہم نے دعاؤں کو سمجھا ہی نہیں، دعاؤں کی اہمیت کو، دعاؤں کی عظمتوں کو سمجھا نہیں۔ ایک مرتبہ عید کا دن تھا تو ذرا سی لمبی دعا ہو گئی، تو ایک صاحب مولانا شمس الدین صاحب کے پاس جا کر کے کہنے لگے آپ کے شاگرد جو ہیں انہوں نے 40 منٹ دعا کروائی۔ تو ایک موقع پر حضرت سے ملاقات ہوئی تو حضرت کہہ رہے تھے ایک صاحب ایسا کہہ رہے تھے، تو میں نے کہا کتنا سفید جھوٹ بولا اس بندے نے، کبھی 9 سال کے اس پیریڈ میں ایسا ہوا کہ عید کے دن کوئی 40 منٹ کی دعا کروائی گئی ہو؟ کبھی ایسا ہوا؟ کبھی ایسا نہیں۔ وہاں 10-5 منٹ کی تو دعا ہوئی ہے، اور یہاں کی کیا تخصیص، وہ تو ہر مسجد کے اندر دعا کا عید کے دن اہتمام ہوتا ہے، اور باضابطہ بڑی عیدگاہ میں چلے جاؤ تو وہاں لمبی دیر تک دعا کا اہتمام ہوتا ہے، اس لیے کہ سارے ایمان والے بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوتے ہیں۔ مگر انہوں نے بھی اس سامنے والے کو جواب دیا بھائی کی تو دعا ہی ہے، کوئی غلط کام تھوڑی کیا ہے، کی تو دعا ہی ہے، کوئی گناہ کا کام تھوڑی کیا ہے۔ تو ایسے لوگ سماج کے اندر جی رہے ہیں جنہیں دعاؤں سے الرجی ہے۔ خیر وہ تو جس کا نصیب ہے، جس کا مقدر ہے، جس کو جیسا ملنا ہے خیر ملے گا۔ تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مالوں کی حفاظت زکوٰۃ کے ذریعے کرو اور صدقے کے ذریعے اپنے بلاؤں کا سامنا کرو، اور فرمایا مصیبتوں کا سامنا دعاؤں کے ذریعے کرو۔ تو ان ساری چیزوں کا اہتمام بندے کی زندگی کے اندر ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر بھی ہمیں پتہ چلا کہ زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے، اور نہ دینے والوں کے حوالے سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وعید ارشاد فرمائی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ مال جمع تو کرتے ہیں مگر مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، کل قیامت کے دن اس سونے اور چاندی کو پگھلا کر
اس سے ان کی پیشانیوں کو اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، لوگوں کا مال زکوٰۃ نہ دینے کی بنیاد پر کل گنجے سانپ کی شکل اختیار کر کے ان کے گلوں میں توق پہ توق کے طور پر ڈالا جائے گا۔ جو ان کو ڈستا رہے گا وہ اس سے اپنے آپ کو دور بھگانا چاہیں گے، مگر وہ کہے گا کہاں بھاگتے ہو، میں تمہارا وہی مال تھا جس سے دنیا میں محبت تو کرتے تھے مگر مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ اسی طریقے سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک خاتون آئی جس کی بچی تھی اس کے ساتھ میں، اور اس کی بچی کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے۔ کیا تھے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بیٹی کو کنگن تو پہنا رکھے ہیں، کیا ان سونے کے کنگن کی زکوٰۃ بھی دیتی ہو؟ تو اس نے عرض کی، نہیں یا رسول اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا تم اس بات کو پسند کرتی ہو کہ اس کے بدلے میں کل قیامت کے دن تمہاری بیٹی کو آگ کے کنگن پہنائے جائے؟ جیسے ہی یہ سنا فوراً ان کنگنوں کو اتارا اور عرض کی، یا رسول اللہ علیہ السلام، انہیں میں آپ کی بارگاہ میں اللہ کی رضا کے لیے پیش کرتی ہوں۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں، آپ دیکھیں آج جس مال کو لوگوں نے جمع کیا مگر صحیح طور پر اس مال کی زکوٰۃ نہیں نکالی گئی، تو کل قیامت کے دن وہی مال لوگوں کے لیے ہلاکت کا سبب بنتا ہوا نظر آئے گا۔ اس لیے میری گزارش خدا را، میں ساروں سے گزارش کروں گا، صحیح طور پر اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالیں، صحیح طور پر حساب لگا کر۔ اب اس کے کئی سارے مسائل ہیں، وہ جمعہ کے اس مختصر سے وقت میں تو ہو نہیں سکتے۔ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے بھی کچھ شرطیں ہیں، اور کس کس کو زکوٰۃ دینی ہے اس کا بھی ضابطہ قرآن نے، مصطفیٰ جان رحمت نے بیان فرمایا۔ مسلمان ہونا یہ زکوٰۃ کے لیے شرط ہے، غیر مسلم پر زکوٰۃ ہے نہیں۔ بالغ ہونا یہ زکوٰۃ کے لیے شرط ہے، نابالغ پر زکوٰۃ نہیں۔ اب آپ کہو گے نابالغ کے پاس پھر مال کہاں سے آئے گا؟ بھائی نابالغ ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں تو اس کے پاس مال آئے گا کہاں سے؟ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ 10 سال کی عمر ہوتے ہوتے، 8 سال کی عمر ہوتے ہوتے کوئی 9-10 بار تو لوگوں نے بچے کا جنم دن منا لیا۔ کسی نے کوئی قیمتی تحفہ لا کر کے دیا، کسی نے کتنا روپیہ لا کر کے دیا، کسی نے کتنا روپیہ لا کر کے دیا، وہ پیسہ نصاب کو پہنچ گیا۔ چھوٹا بچہ ہے، اب ہے اس کے پاس میں اتنا مال، ہوتا ہے نا کئی بچے پیسے جمع کرتے، اب ہے نابالغیت کی عمر، اس کے پاس اتنا پیسہ آ گیا کہ وہ نصاب کو پہنچ رہا ہے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، تو بالغ ہونا ضروری۔ اسی طریقے سے عقل مند ہونا ضروری، پاگل پر، دیوانے پر، مجنون پر زکوٰۃ نہیں ہے، کئی ساری شرائط ہے۔ مال کے اوپر 1 سال کا گزرنا ضروری ہے۔ کل ایک جگہ ہم نے یہ پڑھا کہ کچھ لوگوں کی کیفیت یہ تھی ایک وقت میں زکوٰۃ دینے کے حوالے سے، کہ زکوٰۃ کے اندر ایک شرط یہ پائی جاتی ہے کہ مال پر پورا سال گزرے۔ کیا گزرے؟ اور یہ کب ہوگا؟ ایک چیز اور بتاؤں میں آپ کو بڑی کام کی، یہ اس وقت ہوگا کہ آپ زکوٰۃ کے حوالے سے حساب لگانے کا ایک دن متعین کریں۔ کیا کریں؟ ایک تاریخ متعین کر لے وے۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ یہ جو تاریخ متعین کرنا ہے، اس تاریخ متعین کرنے سے کئی سارے مسئلے جڑے ہو۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ بھئی رمضان میں حساب کریں گے، پورا مہینہ حساب تھوڑی ہوتا ہے، ایک دن متعین ہوتا ہے، ایک دن۔ اس ایک دن سے پہلے اگر کسی کے پاس مال ختم ہو گیا تو زکوٰۃ نہیں، اور ایک دن گزرنے کے بعد کسی کے پاس مال آیا تو بھی زکوٰۃ نہیں۔ تو ایک تاریخ کا متعین کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کی ایک مثال دوں تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ اس کو یوں سمجھے کہ ایک بندے کے پاس سب سے پہلے مال آیا شب برات کی یا رمضان شریف کی 5 تاریخ کو۔ کتنی تاریخ کو؟ پہلی بار مال آیا، اس کے پاس اس سے پہلے مال تھا ہی نہیں، اس کے پاس زکوٰۃ نہیں تھی، تو پہلی بار اس کے پاس میں پیسہ آیا رمضان شریف کی 5 تاریخ کو 5 لاکھ روپیہ۔ کتنا آیا؟ اب 5 لاکھ روپیہ وہ رقم ہے، یا سونا آ گیا، چاندی آ گئی، 52.5 تولہ چاندی ہے یا 7.5 تولہ سونا،
یا تھوڑا سا سونا ہو تھوڑی چاندی ہو، دونوں کو ملائے تو 52.5 تولہ کا نصاب پورا ہو جائے۔ آپ سونے کا نصاب پورا کرنا نہ جائیں، اس لیے کہ سونے کا نصاب تو بہت آگے جا کر کے پورا ہوتا ہے، چاندی کا نصاب پورا کر لے 52.5 تولہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ تو اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور تھوڑی سی چاندی ہے 2-5 تولہ، تو بھی 52.5 تولہ چاندی کا نصاب پورا ہو گیا، اس لیے کہ 1 تولہ سونے کی قیمت کے اندر 52.5 تولہ چاندی آ جاتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ تو آپ اس نصاب کو پورا کریں، ادھر 7.5 تولہ کے پیچھے نہ بھاگے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو خیر یہ تفصیلی مسائل ہیں۔ تو عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا، رمضان شریف کی 5 تاریخ کو کسی کے پاس 5 لاکھ روپیہ، اب اس کے پاس میں اتنی رقم آ گئی جس کے اوپر زکوٰۃ لاگو ہے۔ اب زکوٰۃ کے اندر شرط کیا ہے؟ پورا سال گزرے۔ اب اس 5 تاریخ سے وہ روانہ ہوا، رمضان شریف کی 5 تاریخ، رمضان گزرا، شوال گزرا، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولیٰ، جمادی الاخریٰ، رجب، شعبان، رمضان۔ اب رمضان شریف کی واپس اگلے سال جو 5 تاریخ آئے گی، اس 5 تاریخ کو دیکھا جائے گا کہ اس بندے کے پاس میں کتنا مال ہے۔ وہ 5 لاکھ ہے یا 7 لاکھ ہے یا 4 لاکھ ہے یا 15 لاکھ ہے، اس پورے سال کے اندر بیچ کے اندر کتنا بھی اتار چڑھا ہوا ہے اس سے کوئی مطلب نہیں۔ اس رمضان شریف کی صرف 5 تاریخ کو دیکھا جائے گا، اور اس 5 تاریخ میں اس کے پاس میں جتنا مال ہوگا اس مال کی حساب لگا کر کے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ آ رہی ہے بات؟ اب ہوا یوں کہ رمضان شریف کی 4 تاریخ کو اس کے پاس میں 10 لاکھ روپے تھے۔ کتنا تھا؟ 10 لاکھ۔ اور اس کے گھر کے اندر اچانک کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی بیمار پڑ گیا، اور اس حادثے کے اندر اس کا 10 لاکھ روپے خرچ ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ اب زکوٰۃ اس پر فرض ہونی ہے، سال اس کا پورا ہونا ہے رمضان کی 5 تاریخ کو۔ کتنی تاریخ کو؟ اور پیسہ اس کا خرچ ہو گیا رمضان شریف کی 4 تاریخ کو، تو اس بندے پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی 1 دن باقی تھا اس کا سال پورا ہونے کے اندر۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو اس لیے تاریخ کا فکس کرنا بہت ضروری ہے۔ اس تاریخ سے کئی سارے مسائل تعلق رکھتے ہیں، تو یہ ساری بنیادی باتیں ہیں، یہ سارے مسائل کی چیزیں ہیں۔ خدارا ان کو نگاہوں کے سامنے رکھ کر کے اپنے مالوں کی صحیح طور پر حساب لگا کر کے زکوٰۃ نکالی جائے۔ ایک روایت پڑھوں پھر اختتام کی طرف چلوں۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جس کا گزر ہو رہا تھا ایک علاقے سے، تو اس نے ایک آواز سنی۔ آواز یہ تھی کہ کوئی کہنے والا بادل سے کہہ رہا ہے، اے بادل فلاں بندے کے کھیت کی طرف جا اور جا کر کے اس کے کھیت پر برس۔ اس نے جب یہ آواز سنی تو تعجب میں پڑ گیا، یار یہ کیسی آواز کہ بادل سے کہا جا رہا ہے کہ فلاں بندے کے کھیت کی طرف جا کر کے برسو۔ بادل چلنے لگا، وہ بندہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ جا کر کے دیکھا کہ ایک صاحب کا کھیت ہے، وہاں جا کر کے بادل برسا۔ بادل برس چکا تو اس کھیت والے کے پاس، کھیت کے مالک کے پاس جس نے آواز سنی تھی، اس نے کہا یار آخر بات کیا ہے؟ ایسے بارشیں ہوتے ہوئے تو کئی دیکھی، مگر آج نرالی بارش دیکھی کہ بادل کو خاص طور پر حکم دیا جاتا ہے کہ جا کر کے اس کے کھیت کی طرف برسا جائے۔ آخر تیرا ایسا کون سا عمل ہے؟ اس نے کہا کوئی اور عمل نہیں، جتنی بھی کھیت سے فصل پیدا ہوتی ہے اس کے 3 حصے کرتا ہوں۔ کتنے حصے؟ 1 حصہ کھیت پر خرچ کرتا ہوں، 1 حصہ گھر والوں پر خرچ کرتا ہوں، 1 حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں۔ اسی کی برکت ہے، سب کے لیے تو بارشیں ہوتی ہوگی، یہ خاص طور پر بادل کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس فلاں کے باغ پر جا کر کے برسا جائے۔